بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو گردانیں پڑھی ہیں انہیں ہم قرآن پاک میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ گردانیں صحیح سے ہمیں سمجھ آ جائیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں آ رہا ہے کلما رزقو۔ اب یہ رزقو جو ہے یہ ماضی مجہول ہے، جیسے یہ تھا فعلہ، اسی سے ہم نے ماضی مجہول بنائی تھی، پہلے پہ پیش دی تھی، سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ، تو فعیلہ تھا، فعیلہ فعیلہ فعیلو، یہ لفظ کھڑا ہے فعیلو۔ فعیلو کا معنی تھا کہ کام کیا گیا۔ اب ہے روزیکو، روزیکو کا معنی ہوگا رزق دیا گیا ان سب مردوں کو۔ روزی کا پہلے کا معنی ہوگا رزق دیا گیا اس ایک مرد کو، تو اسی طریقے سے آپ گردان بنائیں گے روزی کا، روزیقا، روزیکو، روزیقتا، روزیقت، روزیقاتا، روزیقنا، پھر یہ روزیقتا، اسی طریقے سے ان کے معانی ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا یہ صیغہ بھی استعمال ہے قریب قریبی، رزقنا، رزقنا، یہ آخری والا صیغہ ہے ماضی مجہول کا، فعلنا، رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا۔ اب یہ ہم معنی کریں گے، ہمیں کھانے کو دیا گیا، نیچے معنی آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، یعلمون، فا کو چھوڑ دیں، یعلمون، یہ جو شروع میں یا آ جاتا ہے، فا تو وہ دوسری چیز ہے، یا اور اسی طریقے سے تا یا حمزہ آ جاتا ہے، نون، یہ فعل مضارع کی علامات ہوتی ہیں۔ دیکھیں شروع میں یا آ رہا ہے، پھر تا ہے، حمزہ ہے، نون ہے، یہ فعل مضارع کی علامات ہوتی ہیں۔ جب بھی شروع میں یہ حروف آ رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ فعل مضارع میں سے ہم نے اسے تلاش کرنا ہے۔ اب یعلمون قرآن پاک میں آیا ہے، تو یعلمون کو اگر آپ تلاش کریں تو یہ لفظ کھڑا ہے یفعلون والا، اس کا پہلا صیغہ ہے یعلمو، یفعلو، وہی اعراب لگ رہے ہیں، یفعلو، یعلمو، یعلمانی، یعلمون، تو یہ واو اور نون اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے، تو واو اس کے اندر ضمیر بنے گی۔ ہم نے وزن بھی پڑھے تھے، تو اگر آپ وزن کرنا چاہیں تو چونکہ اس کی ماضی کے اندر فا عین لام ہی ہے اصل، یا مضارع کی علامت ساتھ میں لگ جاتی ہے، تو فا عین لام ہی حروف اصلیاں ہیں۔ اب ادھر بھی اسی سے پھر آگے یفعلون بنا ہے، اس میں بھی فا عین لام، پوری گردان میں فا عین لام ہی اصل ہے، دوسرے حروف زائد ہیں۔ اور اب یعلمون کو ہم رکھ کے دیکھتے ہیں تو یعلمون پر یہ اعراب لگ رہا ہے یفعلون۔ چلیں اس کو ہم مزید کر ہی لیتے ہیں، دیکھیں یفعلون ہے۔ اب اسی کے ذریعے ہم یعلمون کو حل کرتے ہیں، تو فا کے مقابلے میں عین آ رہا ہے، یا کے مقابلے میں یا ہے، عین کے مقابلے میں لام ہے، اور اس لام کے مقابلے میں میم ہے۔ تو جو حروف فا عین لام ان کی جگہوں پہ آ رہے ہوں وہی حروف اصلی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ نیچے والے لفظ میں عین لام میم اصل حروف ہیں۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، ابھی اس کا معنی لکھا ہے نیچے کہ وہ جانتے ہیں، جانتے ہیں وہ سب لوگ، اس طریقے سے اس کا معنی ہو جائے گا یقطعون، یقطعون، اس کو اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو چونکہ شروع میں یا آ رہا ہے تو یہ مضارع میں سے ہوگا، مضارع میں سے دیکھ لیتے ہیں، یقطعون، یفعلون، وہی لفظ ہے،
یقطعون، اسی وزن پہ بھی یہی ہے، یقطعون۔ اب دیکھیے کہ وہی قاف فا کے مقابلے میں ہے، طوا ہے عین کے مقابلے میں، اور عین آ رہا ہے لام کے مقابلے میں۔ قاطع اس کے اندر نکل آئے گا واحد، یعنی کہ اس کا جو حروف اصلی ہے قاطع۔ اب قاطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو جب قاطع کا معنی آپ شاید جانتے بھی ہوں گے، اس کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، تو اسی کی شکل بدل کے اب آ گئی ہے یقطعون، تو معنی یاد رکھنا آسان ہو گیا کہ کاٹتے ہیں وہ سب لوگ، اور چونکہ اس کے اندر مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے کاٹیں گے وہ سب لوگ، لیکن یہاں پہ مراد پریزنٹ کا معنی۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ینکزون، اس کے شروع میں بھی یا ہے، یفسدون اس کے شروع میں بھی یا ہے، یہ بھی مضارع ہیں لیکن ان کے ابواب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تکفرون یہ بھی شروع میں یا ہے، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یہ مضارع مجہول والا ترجمہ ہے۔ ترجعون، تفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مجہول۔ آگے خلق، خلق فعل ماضی کا پہلا صیغہ، خلق پہلا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوا ضمیر ہے، ترجعون فعل ہے، واو ضمیر نائب فاعل ہے، کیونکہ فعل مجہول ہے یہ۔ اور مثال بھی ہم قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں، یہ لفظ ہے تجعلو، تجعلو تو بنائے گا، یہ حمزہ نے آ کر کے استفہام کا معنی دیا ہے کیا، ورنہ یہ تجعلو صیغہ تجعلو ہے، تو بنائے گا۔ اب یہ تجعلو کون سا صیغہ ہے، یہ لفظ کھڑا ہے مذکر حاضر، تفعلو، تجعلو یعنی جیم عین لام اس کے اندر حروف اصلی ہیں، تو بنائے گا، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے تعلمون آپ دیکھیں، اوپر یعلمون کی مثال تھی، یہ تعلمون اس کی یہ مثال، تفعلون وہی اعراب لگے ہوئے ہیں، تعلمون۔ اب اس کا معنی نیچے آپ کے سامنے ہے، تم یہ لا نے آ کر کے نہیں کا معنی ڈالا ہے، ورنہ تعلمون کا معنی بنے گا تم جانتے ہو، تم جانتے ہو۔ ادھر آپ دیکھیں آرازہ، ہم کو چھوڑ دیں وہ الگ لفظ ہے، آرازہ یہ وہ فعالہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، معنی نیچے لکھا ہے سامنے کیا اس ایک نے۔ اور مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے تبدون، تکتمون یہ بھی مضارع کے ہی صیغے ہیں، اول تو کوئی سمجھ بھی گئے ہوں گے، ورنہ ہم انشاءاللہ ان کے بعد میں بھی ابواب کریں گے۔ سجدو فا کو چھوڑ دیں، سجدو یہ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، فعالا فعالا فعالو، اسی سے اب آپ ماضی بنائیں، سجدہ سجدہ سجدو، سجدو مانا سجدہ کیا، ان سب سجدہ کیا تھا ان لوگوں نے، ان سب مردوں نے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے مانا انہوں نے سجدہ کیا، مرد مراد ہے، مردوں والا مفہوم مراد ہے، یعنی مذکر والا مفہوم مراد ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اسی طریقے سے یحزنون، یفعلون، یحزنون، یفعلون، دیکھیں وہاں پہ بھی فا عین لام یعنی دوسرا تیسرا چوتھا حرف، یہاں پہ فا عین لام ہے،
وہاں پہ بھی جو دوسرا تیسرا چوتھا حرف ہوگا وہ حرف اصلی ہوگا. دیکھیں دوسرے نمبر پہ ہا ہے، زا، پھر نون، یہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں، یہ حروف اصلی ہیں. جس نمبر پہ ادھر فا عین لام آ رہا ہے اسی نمبر پہ ہم ادھر دیکھ لیں کون کون سے حرف آ رہے ہیں، وہ حروف اصلی ہوتے ہیں. دوسرے طریقے سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. غمگین ہوں گے، اب یہاں پہ مضارع کے اندر مستقبل کا معنی لیا گیا ہے. تو کب ہم نے پریزنٹ لینا ہے، کب ہم نے فیوچر لینا ہے، تو یہ ہمیں پیچھے استعمال سے پتہ چلتا ہے. جیسے اب قرآن پاک میں یہاں پہ معنی کیا گیا ہے غمگین ہوں گے وہ سب مرد، وہ سب مذکر، اس مفہوم میں ہے. کفرو، فعالو ماضی، فعلا، فعلا، فعلو، یہ والا لفظ ہے فعلو، کفرو. اب اس میں فا عین لام شروع میں آ گیا ہے تو فا عین لام کی جگہ پہ جو حرف آئیں گے وہ اصلی ہوتے ہیں. تو پہلے تین حرف ادھر جو ہیں وہ اصلی ہیں. کافارو، کافارا، یہ پہلے تین حرف ہیں، یہ حروف اصلی ہیں. تو کافر، اب کفر کا معنی آپ کو پتہ ہے. اسی طریقے سے اگر یحزنون آپ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جب آپ نے اس کے حروف اصلی تلاش کر لی، یہ حازنون آ گیا، تو حزن تو عربی میں بھی اردو میں بھی بولا جاتا ہے غمگین ہونا. تو حروف اصلی نکالنے سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ معنی تلاش ہم کر لیتے ہیں. جیسے یقطعون نہیں سمجھ آ رہا تھا لیکن ہم نے حروف اصلی دیکھے تو ہے قطع، اور اس کا معنی ہے کاٹنا. تو اس طریقے سے حروف اصلی نکالنے سے ہمیں معنی سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں. کافرو فعل ہے اور اس کے اندر واو جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ یہاں پہ فاعل ہے. اگر آپ ان جتنے بھی ہم نے صیغے کیے ہیں آپ ان کی ترکیب بھی کر سکتے ہیں. کافرو فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. یحزنون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. تو دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ کتنے زیادہ صیغے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. یہ تعلمون دوبارہ آ چکا ہے، تعلمون. تفعلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اب آپ نے جمع مذکر حاضر والا معنی کرنا ہے تعلمون. اب دیکھیں اب تعلمون کا آپ کو معنی نہیں آتا، حروف اصلی سے آپ اس کی پہچان کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہے تفعلون، کیونکہ اس کی شکل کا یہی آ رہا ہے نا اس مضارع کی گردان میں تفعلون. کون سے حروف اصلی ہوں گے؟ تا، اس کے بعد جو تین حرف آ رہے ہیں، تا کے بعد جو تین حرف ہیں وہ حروف اصلی ہیں. ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں تعلمون، تا کے بعد جو پہلے تین حرف ہیں وہ اصلی ہوں گے، یعنی عین لام میم، یہ اصلی حروف ہیں. یہ لفظ بنتا ہے علم، تو علم کا معنی آپ پہلے سے جانتے ہیں. تو تعلمون تم علم رکھتے ہو سب مرد، یا تم جانتے ہو. یہ سب مرد کا مفہوم آپ کہیں گے نیچے تو نہیں لکھا، نیچے اس لیے نہیں لکھا کہ پیچھے با محاورہ ایک ترجمہ چلتا آ رہا ہے نا، اس حساب سے یہاں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ نیچے لکھا نہیں ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یوں ہی ہے. اور مثال آگے دیکھتے ہیں. یہ تأمرون، تنسون، تتلون، تعقلون، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع میں تا آ رہا ہے، یہ مضارع ہی ہیں لیکن یہ ذرا اگلے ابواب ہیں. اسی طرح یظنون ہے، یہ بھی مضارع کے صیغے ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے ہماری جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. دیکھیے جی یقبلو، یقبلو، پہلے پر پیش ہو کوئی لفظ اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آ رہی ہو نا، وہ مضارع مجہول ہی ہوتا ہے. جیسے یقبلو، تو یہ مضارع مجہول ہی ہے. اور ہم مضارع مجہول پہلا صیغہ کیسے ہوگا جی؟ ہم یف آلو سے مضارع مجہول کرتے ہیں تو یوف آلو پڑھتے ہیں، پہلے پہ پیش سیکنڈ لاسٹ پہ زبر، یوف آلو. اب اسی سے لفظ ہے یقبلو. یوف آلو کا معنی کام کیا گیا، اور یقبلو کا معنی
نیچے آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں، قبول کی جائے گی، مستقبل کا معنی لیا گیا، قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش۔ یو خازو، یہ بھی وہی لفظ ہے، یوف آلو، لیا جائے گا۔ یہ جس فعل کے معنی میں اچھا فعل مجہول کے معنی میں نا لیا جائے گا، جائے گی، اس طریقے کا یعنی کہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کام کیا گیا، مدد کی گئی، قبول کیا گیا، اور نصرت لی گئی، اس طریقے کے معنی آتے ہیں۔ یم سارون، یہ بھی اسی کا ہے، فعل مضارع مجہول کا ہے۔ پہلا یون سارون، یفعلون، یہ والا لفظ بنے گا، یہ تو مضارع معلوم ہے، مضارع مجہول کا یہ لفظ بنے گا یفعلون۔ جب آپ کو درمیان میں کوئی صیغہ مل جاتا ہے، جیسے یہاں اب آپ کو لفظ مل گیا ہے یفعلون، یہ والا یون سارون، تو اب آپ یون سارون اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ صیغہ ہے، آپ اس کا پہلا صیغہ بھی بنا سکتے ہیں کہ کیا چینجنگ کی گئی ہے، واو اور نون کو ایڈ کیا گیا ہے نا، تو آپ اس کو ہٹا دیں، یون سارو پہلے لفظ پہ آ جائیں، تو پہلا لفظ بھی آپ بنا لیتے ہیں۔ جب پہلا لفظ بنا لیتے ہیں تو مضارع مجہول کو ہم اسی سے پہچان لیتے ہیں کہ پہلے پہ پیش ہوتی ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہوتا ہے، این پہ زبر ہوگا۔ ادھر آپ نے سیکنڈ لاسٹ نہیں دیکھنا، یفعلون جو پہلا صیغہ اس کا بنتا ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہوتی ہے، اس سے پھر آگے جو بھی بنیں گے اصل لفظ تو وہی ہے نا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، باقی اس کے اندر چینجنگ ہو رہی ہے۔ اب یفعلون میں آپ سیکنڈ لاسٹ کہیں واو، واو پہ تو زبر ہے نہیں، واو ہماری مقصود ہی نہیں ہے، ہم پہلا صیغہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب جمع کا صیغہ آ بھی گیا تو آپ پہلا صیغہ دیکھ لیں کون سا بنتا ہے، یا وہ پہلے سے ہی آپ کو سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ یفعلون، دیکھیں کہ واو نون کا ہی اضافہ ہوتا ہے، اصل میں تو یفعلو ہے، واو ضمیر ہے، نون اعراب کا ہے، اس نے گر جانا ہے، تو یفعلو، تو ادھر سے ہی جہاں بھی کوئی صیغہ ہو آپ کو پھر دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مضارع مجہول کا ہے یا مضارع معلوم کا ہے۔ تو یہ کافی ساری مثالیں، فرقنا، اس کا معنی نیچے لکھا ہے، فرقنا یہ ضربنا، فعلنا صیغہ جمع متکلم کا ہے، فعل ماضی فعلنا۔ اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ ہے فعلنا، اس میں فا عین لام پہلے 3 حرف ہیں، یہ اصلی ہوں گے جو بھی اس مقابلے میں آئے گا۔ دیکھیں کہ فرقنا، فا را قاف یہ حروف اصلی ہیں، نیچے معنی لکھا ہے۔ اور ایک آدھ مثال دیکھ لیتے ہیں، ظلمتم یہ لفظ ہے، ظلمتم، فعلتم یہ لفظ کھڑا ہے ادھر ماضی میں، فعلتم، ادھر مانا تھا تم مردوں نے کیا تھا کام، تو اب فا عین لام پہلے 3 حرف ہیں، جو یہ پہلے 3 حرف کے مقابلے میں لفظ آئے گا وہ اصلی ہوگا، لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو ادھر ہے پہلے 3 حرف ہیں زو لام میم، ظلم۔ اب ظلم کا معنی آپ کو پہلے سے پتہ ہے، اگر ظلم تم سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس میں حروف اصلی ہم نے نکالے ظلم، اس سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ تم مردوں نے ظلم کیا تھا،